بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا علوی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شمشاد مانگٹ، ایک سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نگار، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس پروگرام کا حصہ ہمیشہ جناب مظہر برلاس۔ خبروں کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج اہم خبریں یہ ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کی جو باتیں بہت عرصے سے سرائی دے رہی تھیں، آج ان میں کچھ شدت آ گئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ آج محمد علی دورانی نے جیل میں ملاقات کی ہے شہباز شریف سے، اور محمد علی دورانی نے خود ہم سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری 2.5 گھنٹے ملاقات رہی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، کس کے کہنے پہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات سے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر آج ہی کے دن میں ایک اور بہت اہم ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، سپہ سالار پاکستان کے مسلح افواج کے سپہ سالار، اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات بھی روٹین سے ہٹی ہوئی ملاقاتوں سے کچھ بڑھ کے ہے، معمول کی ملاقات نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے اور ان ملاقاتوں کا کہیں آپس میں بھی کوئی تال میل ہے جو اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے، اس حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیں گے، یا روٹین کی ملاقات ہے، دیکھیں گے، پوچھیں گے برلاس صاحب سے بھی اور مانگڑ صاحب سے بھی۔ پھر ناظرین، عرب ممالک، خاص طور پر سعودی عرب اور یو اے ای اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کی بھارت کے ساتھ پیار کی، محبت کی پینگیں آپ کو پتہ ہے ہوا میں بہت زیادہ بلندی پہ اڑ رہی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں، ان محبتوں اور ان پیار کی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایک دورہ بھی ہوا تھا، تو اس کے دوران ہو کیا رہا ہے، یہ تعلقات اصل میں کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کہاں کھڑے ہیں، اور زمینی حقائق کیا ہیں، ہمیں فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور پاکستان کیا سوچ رہا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک اچھی خبر ہے ہمارے پاس۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک عالمی ریٹنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 90% کمی ہو گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 37 مختلف دہشت گرد گروپ تھے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے۔ ہماری مسلح افواج نے، ہمارے سیکورٹی فورسز نے، ہمیں ان پہ فخر ہے کہ انہوں نے ایسی کارروائیاں کی ہیں کہ جن میں سے صرف 10 رہ گئے ہیں، یقیناً وہ بھی ختم ہوں گے اور ہم انشاءاللہ سکھ کا سانس لیں گے۔ پھر ناظرین، ایک پریشان کن خبر بھی ہمارے پاس کہ پاکستان کے پاس سارا ریکارڈ جو تھا پچھلا شرح اموات کا کورونا کی وجہ سے، وہ بڑھ گیا ہے۔ ہم نے اپنا ریکارڈ خود توڑ دیا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں 111 افراد جو ہیں وہ اس میں کورونا کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ یہ کورونا جو ہے اس نے اپنی حیت تبدیل کر دی۔ پہلے تو لفظوں میں کہا جا رہا تھا، لیکن پاکستان کے جامعہ کراچی نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، انہوں نے بھی بتایا ہے، برطانیہ سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ اس کورونا نے اتنی حیت بدلی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن میں سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مظہر برلاس صاحب، آپ کو پروگرام میں ٹیلی فون لائن کی وجہ سے خاص طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی علوی صاحب، برلاس صاحب، یہ آج میرا سلام۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ برلاس صاحب، آج ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات 2.5 گھنٹے پہ جو ہے وہ تھی، اور کوئی خاص پیغام لے کے گئے تھے۔ بظاہر تو وہ صبغت اللہ راشدی کا پیغام لے کے گئے تھے محمد علی دورانی صاحب، لیکن کیوں گئے تھے، کس کا پیغام تھا، شہباز شریف سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ دیکھیے، 2.5 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات میں صرف خیر خیریت نہیں پوچھی گئی، اس ملاقات میں بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہوں گے، بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہوں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فنکشنل لیگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل میاں شہباز شریف ہی سے کیوں ملے، صحیح۔ پی ڈی ایم کی باقی قیادت سے کیوں نہیں ملے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور فنکشنل لیگ وہاں اپوزیشن میں ہے، صحیح۔ اور فنکشنل لیگ نے اگر بات کرنی ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہی سے کرے گی صحیح۔ یا حکومت سے کرے گی۔ اب بظاہر تو وہ حکومت میں شامل ہیں، مگر ان کی ملاقات 2.5 گھنٹے کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے خلاف کوئی چیزیں پک رہی ہیں اس کا بڑا کھانا آج جیل میں تیار ہوا، صحیح۔ کہ اس میں کتنی مرچیں ہوں گی، کتنا نمک ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں۔ اور اس کا دوسرا یہ ہے، جی شاید دو طرفہ جی دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو دو طرفہ حکومت کو گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک کوشش ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور دوسری کوشش مسلم لیگوں کے اتحاد سے۔
अब बड़ा पैगाम उसमें मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद भी था। सही। तो गुजारिश ये है कि जब मुस्लिम लीगों का इत्तेहाद होगा तो फिर मुस्लिम लीग काफ भी उसमें आएगी। सही है। तो ये मुलाकात जो है वो आने वाले वक्त में जो सियासी हालात हैं उस पर बहुत असरअंदाज हो। जी मज़हर भल्ला साहब शुक्रिया। जी शमशाद मांगट साहब, आपका क्या ख्याल है कि बड़ी खूबसूरत बात की, वहाँ कोई चाय पीने के लिए खैर खैरियत पूछने के लिए नहीं गए थे, वो कोई बहुत अहम पैगाम लेके गए थे और बज़ाहिर तो मुस्लिम लीगों का एक इत्तेहाद भी नज़र आ रहा है उसकी तरफ भी, लेकिन फंक्शनल लीग का जो किरदार है और फंक्शनल लीग जो है पाकिस्तान के वसी तर मफाद के लिए जिस अंदाज में काम करती है वो कहाँ कारफरमान नज़र आता है आपको? मैं समझता हूँ अली रज़ा साहब, मज़हर बरलास साहब की ये बात तो ठीक है कि ये बहुत अहम मुलाकात थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो दोनों मुलाकातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर की आर्मी चीफ साहब के साथ और दूसरी ये मुलाकात जो मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से हुई है, ये दोनों मुलाकातें अपोजिशन के लिए एक बहुत बुरी खबर हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अपोजिशन के लिए? अपोजिशन के लिए। अच्छा। मेरे मुसद्दका ज़राए ने मुझे ये बताया कि जो वहाँ पे मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ को, अब देखें शहबाज शरीफ भी जेल में है, हमजा भी जेल में है, मरियम इसको तने तनहा बाहर, उनकी सोलो फ्लाइट है, तो वो जाके मिले हैं शहबाज शरीफ से। और मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान ये तय पाया है कि जो अरकान पार्लियामेंट मुस्लिम लीग नून के हैं, जो असम्बली का हिस्सा हैं, जो सेनेट का हिस्सा हैं, जो सूबाई असम्बली का हिस्सा हैं, वो आइंदा मोतबर समझे जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मरियम साहिबा जो हैं वो तो चूँकि नहीं है रुकने कौमी असम्बली, ना सेनेटर हैं, लिहाजा वो गैर मोतबर हो जाएंगी। चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने भी नवश्ते दीवार पढ़ लिया है, उनकी भतीजी जो है वो ये चाहती है भाई चचा भी जेल में रहे, कज़न भी जेल में रहे और वो बाहर तने तनहा जो है वो पार्टी को हाईजैक किए रखें। तो शहबाज शरीफ ज़्यादा देर तक ऐसी सूरत हाल से दो चार नहीं रहेंगे। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब का उनसे जाके मिलना और सारे मामलात पे, चूँकि आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ मफाहमत की सियासत के जो हैं वो दाई हैं और अलमबरदार भी हैं। खुद मरियम साहिबा भी कहती हैं कि मेरे चचा मफाहमत की सियासत के अलमबरदार हैं। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जो उनके पास 2.5 घंटे गए, उसमें ये तय हुआ कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को मुअस्सर किया जाए और किस तरीके से मरियम और जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को गैर मुअस्सर किया जाए, क्योंकि दोनों पार्लियामेंट के रुकन नहीं है। तो शहबाज शरीफ अगर मुअस्सर होंगे तो मैं समझता हूँ इमरान खान को नहीं नुकसान तो मरियम और मौलाना फजल रहमान। जी बिल्कुल ठीक है मांगट साहब, आपने बजा फरमाया, ये आपका नुक्ता नज़र है। मज़हर बरलास साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि अगर मांगट साहब के नुक्ता नज़र से मैं इत्तेफाक कर भी लूँ तो मुझे तो कहीं यहाँ इलेक्टेड लोग जो है बासर नज़र ही नहीं आते। यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अंदर से या बाहर से गैर मुंतखब लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा है। मौजूदा दौरे इक़्तिदार में भी गैर मुंतखब लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा है, वो हुकूमत भी चला रहे हैं और गैर मुंतखब लोगों की हुकूमत में मुदाखलत भी बहुत ज़्यादा है निज़ाम सियासत में। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारा सिस्टम ऐसा है सियासी, इसमें गैर मुंतखब लोग हमेशा से अहम रहे हैं। मांगट साहब की बात जो है, मांगट साहब का कहना तो ये है कि जी हुकूमत को इसका फायदा होगा और अपोजिशन को नुकसान होगा, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज कोई खीर बनाते हैं तो वो हुकूमत के हक में तो नहीं होगी। इसी तरह कोई पकवान शहबाज शरीफ और फंक्शनल लीग मिलकर या काफ लीग मिलकर पर तैयार करते हैं तो वो भी हुकूमत के हक में नहीं होगी। फिर अपोजिशन का फौरी तौर पर सरगर्म हो जाना, देखिए कल भी हमने बात की थी। यानी आपको लगता है कि शहबाज शरीफ कम से कम दूल्हा बनता नजर नहीं आ रहा है आपको? नहीं, मुझे तो जी लगता है कि ये सिस्टम जो है ये नहीं चल पा रहा, सिस्टम वाइंड अप होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी के हाथ में कुछ आएगा। मुझे तो ये भी इत्तला है कि इमरान खान जो हैं वो असेंबलियां तोड़ने का सोच रहे हैं। सही है। और अगर उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी तो कोरोना के इस मौसम में इलेक्शन कैसे हो पाएगा? जैसा कि अभी आपने इब्तदाइये में बताया कि पाकिस्तान में कोरोना की जो मौत हुई है सबसे ज्यादा शरह कल हुई कि 100 से ज्यादा अफराद जो है वो वफात पा गए। 111। तो गुजारिश ये है कि जब 111 लोग फौत हो गए तो आइंदा कोरोना जो है उसकी वबा जाहिर है मजीद सख्त होगी। ठीक है। तो ऐसे में इलेक्शन तो नहीं हो सकेंगे। लेकिन बरलास साहब, कोरोना के इलेक्शन अमेरिका में तो हो गए, हमसे हमारा कोरोना अमेरिका से ज्यादा थोड़ी है।
देखिए, अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें बाई पोस्ट वोट बहुत से हुए। आप अमेरिका से तो हमारा मुआवजा नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ शरह खान की क्या है, हमारे यहाँ क्या है, और वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है इलेक्ट्रिक वोट का है, हमारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक वोट का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो जलसों, जैसे अमेरिका में जब मुबासे होते हैं, हमारे यहाँ तो मुबासे नहीं होते, हमारे यहाँ तो जलसे जुलूस होते हैं। तो हमारे तर्ज सियासत में और अमेरिका के तर्ज सियासत में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे। जी मांगट साहब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे? जी पूछा। मजहर बरला साहब, देखें, क्या आप इस बात से नहीं इत्फाक करते कि हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज को इस वक्त अपनी सियासी बका की फ़िक्र पड़ी हुई है और उनकी सियासी बका इसी में है कि अब वो सोलो फ्लाइट करें? अगर वो मरियम की नवाज़ की छतरी के नीचे अपनी सियासत की बका देखते हैं तो फिर उनकी सियासत का चैप्टर क्लोज़ हो चुका। और दूसरी तरफ आप आए मौलाना फजल रहमान, जो एक हफ़्ता पहले तक बहुत ही ज़्यादा चीख रहे थे, क्या उनकी अपनी पार्टी में बगावत नहीं हो गई? तो जहां पीडीएम में इतनी बड़ी बगावतें आपको नज़र आ रही हैं, और ये जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है 2.5 घंटे, तो ये शहबाज शरीफ जब मुतहर्रिक होंगे तो पीडीएम क्या बेचेगी फिर? तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पीडीएम तो खुद अब उसको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। आपने गुफ्तगू कर दी, मैं इसका जवाब देता हूँ जी। गुजारिश ये है शमशाद मांगट साहब, ये बातें मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इख्तलाफ की बहुत पहले से होती रही हैं। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर 99 के बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की गई थी, तो उसके बाद जब नवाज और शहबाज जेलों में थे तो एक इख्तलाफी खबरें आई थी, और उस वक्त मरहूमा कुलसूम नवाज ने हमारी मौजूदगी में ये कहा था कि मैं नहीं समझती कि शहबाज शरीफ अलहदा हो सकता अपने भाई से, क्योंकि अगर वो हो गया अलग तो हमारा रिश्तों पर से एतमाद उठ जाएगा। अच्छा, उसके बाद भी कई मरतबा ये हुआ कि शहबाज और नवाज अलग अलग दिखाई दिए, लेकिन असल में वो दोनों एक हैं। आज भी एक हैं, कल भी एक थे, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अलहदा होंगे। अच्छा, जहाँ तक ये है कि जब शहबाज शरीफ मुतहर्रिक होंगे तो बाकी क्या बेचेंगे? भाई, मियाँ शहबाज शरीफ बहुत मुतहर्रिक सियासतदान जरूर है, मगर जो मकबूलियत है वो नवाज शरीफ की है, और नवाज शरीफ के बाद क्राउड पुलर जो है वो मरियम नवाज है। ये तो हो गई मुस्लिम लीग नून की हद तक बात। आप देखिए, मौलाना फजल रहमान पे आपने कहा कि उनकी जमात में इख्तलाफ हो गए, मान लिया इख्तलाफ हो गए। ये इख्तलाफ पहले भी हुआ था जब जमीयत उलमा इस्लाम सीन और फे बनी थी, तो मौलाना समीउल हक बावजूद इसके कि वो मौलाना फजल रहमान के उस्ताद, लेकिन सियासी तौर पर वो खत्म हो गए, वो कमजोर हो गए, और मौलाना फजल रहमान की सियासत चमकती रही। अब देखिए कि मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन अहमद ने इख्तलाफ तो जरूर किया है, मगर हाफिज हुसैन अहमद कितने अरसे से सियासत में मुतहर्रिक नहीं रहे। मौलाना शिरानी साहब की सियासी हैसियत ये है कि उनको इस्लामी नजरियाती कौंसिल का चेयरमैन बनवाते हैं मौलाना फजल रहमान, तो मौलाना फजल रहमान उनसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं। फिर मौलाना फजल रहमान सिर्फ बलोचिस्तान तक तो नहीं, मौलाना फजल रहमान की तो सिंध में बड़ी मकबूलियत है और केपी में भी है, और ज़ाहिर है उन्होंने पंजाब में भी अपनी कुछ झंडे गाड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉपुलर वोट है या पॉपुलर वेव है वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं और ना ही फंक्शनल लीग के साथ है। जी मजहर बरला साहब, हमें ब्रेक पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये एक बिल्कुल ये एक नैरेटिव अब बहुत पुराना हो चुका है। अब जो इसके बानी है या जो दिमाग जो इस पे काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा दिमाग को तेज़ कर लें और चीज़ों को तब्दील करने की कोशिश करें। कि जब हटाया गया था नवाज शरीफ को, उस वक्त कहा गया था कि जनाब ये सारे पंछी उड़ जाएंगे, ये किया जाएगा, वो पंछी उड़ाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उसके साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। और यही पीडीएम वाली जो बात, मौलाना फजलुर रहमान की कोई पॉपुलैरिटी,
کوئی نہیں چھین سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پالیٹکس پاپولرز کے پیچھے گھومتی ہے, چاہے وہ مریم ہو, چاہے وہ فضل الرحمان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو. توڑنے کی کوششیں بہرحال ہر طرف ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. ظاہر ہے اپنی اپنی گیم ہے, شطرنج کی بساط ہے, اپنے حساب سے ہر کوئی کھیلتا ہے, ہر چلتا ہے. لیکن ہونے کیا لگا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی. ماگٹ صاحب کا خیال یہ تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے کہیں اور پیا گھر سدھار جائیں گے, لیکن جناب مظہر برلاس کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ سیاسی خودکشی کریں گے. وہ اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے کہیں نہیں جا رہے, اور وہ انہیں پتہ ہے کہ پاپولر ووٹ بینک جو ہے وہ نواز شریف کا ہے, نون لیگ کے ساتھ جو وابستہ ہے. چلیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. جناب شمشاد ماگٹ صاحب, آج ایک اور ملاقات ہوئی, وزیر اعظم سے سپہ سالار کی ملاقات ہوئی, اور ظاہر ہے کہ روٹین میں تو جو وہی آتا ہے کہ اہم قومی امور پر, سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وہی رٹے کھسے جو چار جملے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ سرکاری اداروں میں, تو وہ کیا. لیکن کیا ہو, کوئی ذرائع شرائع نے کوئی بات بتائی ہو, کوئی یہ ملاقات کوئی بہت اہم تھی یا روٹین کی تھی, بس اہم قومی امور ہی تھے؟ نہیں, آج کل تو جو پچھلے 1-2 ماہ سے جو ملاقاتیں چل رہی ہیں وہ ہر ملاقات ہی اہم ہے, وہ عسکری حوالے سے اور سیاسی حوالے سے بھی. اور آج کی ملاقات بھی چونکہ ملک میں بے شمار پیشن گوئیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں ہے, تو وہ یہ تو ایک تو اس کا تاثر دور ہو جاتا ہے. دوسرا جو بے شمار معاملات سیاسی اور دیگر جو ہوتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب ان سے گفتگو کر کے اپوزیشن کو بھی یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ جناب ہم ایک پیج پہ ہیں. ویسے تو وہ ویسے بھی بلنٹ ہیں, ٹی وی پہ آ کے بھی, پریس کانفرنس میں بھی, کہیں خطاب میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور مل کے کام. آج کی ملاقات میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے. یہ بھی چونکہ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر پیغام دیا, بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے انہوں نے جی ایچ کیو میں وہ صدارت بھی کی تھی اجلاس کی, تو وہ اس کے بعد آپ کو اگر آپ محسوس کریں نا تو مولانا فضل الرحمان اور مریم کے جو آواز ہے اس میں زیادہ تڑپ آتی ہے, حتیٰ کہ اب تو بلاول بھٹو بھی زیادہ چیخ کے بولتے ہیں ایسی ملاقاتوں کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ دانستہ, ایک تو جو اہم قومی امیر ہے اس پہ عسکری قیادت کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہماری اپوزیشن کو بھی ذرا اس تصویر کے ساتھ وہ کافی سخت پیغام دیتے ہیں کہ ہم مل کے کھڑے ہیں. جی جی, مظہر برلاس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی. برلاس صاحب, آپ کے پاس کوئی خبر ہے, مجھے پتہ چلا ہے اس حوالے سے جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو شمشاد مانگٹ صاحب تو وہ بتا رہے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے عمران خان کے لیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی چتاونی والی بات بھی ہو کہ جناب ذرا بی کیئرفل, کیونکہ کل عمران خان بہت گھبرائے ہوئے تھے, وہ کچھ کسی کو بتا رہے تھے کہ کچھ بندے کو سیکھنے کا بھی موقع دیا کرو, خدا کا واسطہ. دیکھیے میں 2-3 باتیں کروں گا. ایک تو جو بات آپ پہلے کر رہے تھے نا پاپولیرٹی کی, تو آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کی بات رہ گئی تھی, میں وہ بھی کرتا چلوں جی, کہ بے نظیر بھٹو نے جب پیپلز پارٹی سنبھال رکھی تھی تو مرتضی بھٹو صاحب کے بیٹے تھے, وہ سیاست میں آئے. اب ان کی بیوہ گنوا بھٹو صاحبہ سیاست کرتی ہیں, تو مرتضی بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کا یہ عالم تھا کہ وہ کئی جگہ سے ہار گئے تھے, اور وہ بھی ان کی والدہ محترمہ نصرت بھٹو بے نظیر بھٹو کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے, میرا بیٹا ہے, تو اس کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کریں ایک صوبائی سیٹ پر. تو وہ مانگے کی سیٹ ان کو مرتضی صاحب کو ملی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ ووٹ ہمیشہ پاپولر لیڈر کی طرف جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. صحیح ہے. دوسری بات جو مانگٹ صاحب نے کہا کہ وہ تاثر ملاقات سے زائل ہو جاتا ہے کہ کچھ دوریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بالکل زائل نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کا ماضی گواہ ہے. بھٹو صاحب جب گئے تو آخری وقت تک ضیاء الحق ان سے ملتا رہا. اچھا, جو پرویز مشرف نے نواز شریف کا جب تختہ الٹا تو چند روز پہلے دونوں خاندان عمرہ اکٹھا کر کے آئے تھے.
پھر ابھی جو اس جمہوری دور میں پچھلے 10-12 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب رینجر آپریشن شروع کیا گیا کراچی میں تو جنرل راحیل شریف بیٹھتے تھے، ملتے تھے، مگر کام جاری رہتا تھا. اور جنرل راحیل شریف نواز شریف سے بھی ملتے تھے، جنرل باجوہ بھی ملتے تھے، جن کے بارے میں نواز شریف نے اب جلسوں میں بہت کچھ کہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ملاقاتیں ایک پروٹوکول کا حصہ ہوتی ہیں، ہماری عسکری قیادت سیاسی قیادت سے ملتی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کی ملاقاتیں، دیکھو وہ عام آدمی سے تو نہیں ملتے جا کے. ایسے ہی ہے. لیکن برلاس صاحب آج کی ملاقات کے اندر کی خبر دیجئے کیونکہ وہ ذرا ٹائم کم ہے ہمارے پاس. دیکھیے آج کی ملاقات میں باڈی لینگویج بہت سی چیزیں بتا دیتی ہیں. آپ جو شخص سوٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کی باڈی لینگویج دیکھیں تو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی. پھر وزیر اعظم کی یہ بات جو انہوں نے 1-2 روز پہلے کی وہ ابھی باسی نہیں ہوئی کہ ان سے جی جھوٹ بولا جاتا رہا 1.5 سال، تو انہیں سیکھنے کے لیے وقت چاہیے. تو دیکھیے جو اپوزیشن باتیں کرتی تھی وزیر اعظم نے تو خود وہ باتیں کر دی. اور اب مولانا فضل الرحمان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت گرا کے سانس لیں گے، اس کے بغیر نہیں لیں گے. تو اب حکومت کی اپنی غلطیوں پہ تو دیکھیں پردہ ہم نے نہیں ڈالنا. یہ جو انڈور باتیں ہوتی ہیں وہ آؤٹ کیسے ہو گئی. آج مجھے بیرون ملک سے بہت سے لوگوں نے کہا جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا خان صاحب نے، کیا کہہ دیا. تو میں نے کہا جی یہ آپ کے وہ لیڈر ہیں، ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو بند کمروں کی باتیں ہوتی ہیں وہ باہر کیوں کی اور بھرے مجمع میں کیوں کی. تو جب آپ اپنی نالائکی کا خود اعتراف کر لیں تو اس کے پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے. تو جو بات میں نے پہلے کہی تھی نا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بالکل سوچ رہے ہیں. جی بالکل. اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم جو بات کرتے تھے آج انہوں نے بھی یہ گفتگو کی، جو وہ ہم بات کرتے تھے وہ انہوں نے مان لیا. ان کو تربیت کے لیے کوئی ٹریننگ دیجیے، غیر تربیت یافتہ وزیر اعظم آپ نے بنا دیا، یہ کیا وہ کیا. اور انہوں نے کہا کہ زیر تربیت وزیر اعظم کو گھر بھیجیے. تو یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. اور وہ دیکھیے کہ ایک بندہ اگر کوئی کسی کو الزامات جو لگا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے تو وہ انہوں نے جب خود اقرار کر لیا تو اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. یہ علی رضا صاحب ہمارا میڈیا نا 2 دھاری تلوار ہے. مگر برلاس صاحب ابھی جو فرما رہے تھے کہ یہ روٹین کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پروٹوکول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جب آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات نہ ہو تو ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کو ہوئے اتنے دن ہو گئے، اور اس طریقے سے ہم وہ گنتی کرتے ہیں اور پھر اس کو ہوا دی جاتی ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے. مظہر برلاس صاحب مجھ سے سینئر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب نواز شریف کی اور آرمی چیف کے آپس کے جھگڑے شروع ہوئے تو کتنے دنوں بعد ملاقاتیں ہونے لگی تھی. اور بی بی بے نظیر کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. لیکن چونکہ میری مثال دی کہ آخری دن میں ضیاء الحق کیسے سر جھکا کے بھٹو کو مل رہا تھا، جلدی میں سگریٹ میں ڈال لیتا تھا. دیکھیں نا ضیاء الحق کی بات چھوڑیں، ضیاء الحق کی تو دیکھیں نا اس دن رات کو جو 5 جولائی کو مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے تھے. جب مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اس کے باوجود انہوں نے شب خون مارا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نہ خواستہ یا کوئی ماشاء اللہ آ رہا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا میڈیا پورا میڈیا 2 دھاری تلوار ہے. آپ اس طرف جائیں گے وہ دوسرا موقف لے لیں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ زیر تربیت وزیر اعظم، یہ کل بلاول بھٹو آئے گا تو وہ کیا تعمیر ہو چکے ہیں. برلاس صاحب کی بات سنیں جی. ٹھیک ہے جی مانگڑ صاحب صرف ایک جملہ سن لے. جی ہمارے ہاں استعفیٰ لینے کے لیے بھی ملاقات کی جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ظفر اللہ جمالی مرحوم یاد آ گئے، ان کا آخری دوسرے لیڈ چھپی ہوئی تھی تمام اخبارات، خود ہیڈ لائنز لگائی تھی کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایک بندہ ملا اور اگلے دن ریزائن دے دیا، رات ہی کو ریزائن ہو گیا تھا. یاد تو ہے آپ کو یار یہ سارا کچھ کرنے، یار یہاں سارا کچھ کرنے کے بعد میاں نواز شریف نے یہ خود بھی یہ بھی کہا کہ سیاستدان جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جہاں تک پرائم منسٹر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کر دی، پرائم منسٹر تو اس سے پہلے بھی غیر روایتی اتنے بیانات دے چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی پرائم منسٹر سچ بولتا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو سچا ہونا چاہیے. انہوں نے بالکل پرائم منسٹر نے سچی بات کی ہے کہ میری ٹیم جو ہے غیر تربیت یافتہ تھی. اگر انہوں نے سچ بول دیا، دیکھیے ایک منٹ یہاں ایک چھوٹی سی یونین، ایک چھوٹی سی تنظیم چلانے کے لیے بھی لوگوں نے اپنی ٹیم رکھی ہوتی ہے. ایک شخص 22 سال سے اسٹرگل کر رہا تھا اور اس کے پاس بندہ کوئی نہیں تھا کام چلانے کے لیے، اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مزید 2.5 سال کے بعد کہتا ہے مجھے موقع دیجیے، میں کچھ سیکھ کے نہیں آیا، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. میں کہتا ہوں شکر ہے انہوں نے. یار میری بات سنیں، یہ ملک میں کلچر عام ہونا چاہیے کہ بندہ غلطی مانے. غلطی کون مانتا ہے؟ انسان. اور غلطی نہ
इस्लाम मानने वाला होता है शैतान, उसने इंसान होने का सबूत दिया। गलती मानने पे पैगंबर का रुतबा देने की बजाय बंदा तैयार हो के आए ना जिसने मुल्क चलाना है भाई जी। मेरे भाई एक बंदा मुल्क चलाने के लिए आ रहा है, 2.5 साल बेड़ा गर्क कर दिया सब का, वो कह रहे अल्लाह की वास्ते मुझे माफी दे दे, मुझे पता नहीं था। पीटीआई का तर्जमान नहीं, लेकिन मुझे उनकी ये अदा बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि भाईजान अच्छी बात, ये आपका नुक्ता नजर है और उसका एहतराम करना मेरे ऊपर फर्ज है। जी मर्रा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के मामलात बहुत ज्यादा अहम हैं, कमजोर किस्म की सूरत हाल हो गई है, गैर तालीम याफ्ता मुआशरा है, ईरान और तुर्की से बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इस पर बहुत सारी फप्तियाँ कसी जा रही हैं, फिर अरबों के इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान क्या सोच रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यही सोचता है कि हम फिर भी बैलेंस चलने की कोशिश करेंगे, मकामात मुक़द्दसा का एहतराम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, उसका दिफा हम अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं, इस हवाले से हम ठीक हैं। बाकी हम चाहते हैं कि जो हमारी इज्जत और वक़ार है उसको बहरहाल खित्ते में माना जाए। आप क्या कहते हैं? अच्छा सर जी, ये जो आपके दरमियान अभी उलझाव था उसको मैं एक जुमला कह दूं जी कि सच्चा और झूठा, ठीक है, सच्चा होना चाहिए लीडर को, लेकिन वो ये सच भी मान लें कि उन्होंने कहा था कि मेरे पास 200 माहिरीन की टीम है, तो वो नहीं निकली, तो उसको हम सच कहेंगे झूठ कहेंगे? ये मगर बरला साहब, उनमें से एक माहिर आप भी थे। नहीं, मैं तो माहिर नहीं, तो वो मीडिया पे बता रहे थे ना, उन्होंने मुल्क थोड़ा चलाना था और वो करते रहे जो कुछ करते रहे, वो मान रहे हैं ना। और आज अब ये मैंने ब्रेक पे भी जाना है, बरला साहब अगर आपने कोई बात करनी है तो जरा फटाफट कंप्लीट कर लें। देखिए, वो जो वजीर आजम के मशीर ने एक बात की थी ना कि अरब मुल्कों से जनवरी के पहले हफ्ते में हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। जहाँ तक इंडिया से ताल्लुक की बात है, देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है और उसमें लोग तजारती ताल्लुकात रखेंगे बड़ी मार्केट से, उस पर हमें इतराज नहीं करना चाहिए। बाकी जो शामूद कुरैशी साहब भी यूएई से होके आए हैं, अरबों का हमारे साथ एक रिश्ता नाता एक तवील अरसे से चल रहा है, वो ठीक रहेगा, वो इसमें ज्यादा सर्दमोहरी नहीं आएगी। बिल्कुल सही है पाकिस्तान, क्योंकि वो समझता है तमाम हमसाया ममालिक के साथ भी और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के साथ भी और ख़ास तौर पर फिर इस्लामी ममालिक के साथ भी हमारी ये पॉलिसी रही है कि हमने बड़ा तवाज़ुन के साथ चलना है, बेहतरीन अंदाज में चलना है और दोस्ताना अंदाज में चलना है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, लेकिन अगर कोई खामखाही सर चढ़े और बिल्कुल वो अपना नाक बनाए और वो मुँह बनाए और चिढ़ाए और हमारी पॉलिसियों पर इस तरह की कदगने लगाने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो बिल्कुल आज़ाद है और वो अपने मफादात को सोच के आगे बढ़ता है और वो ये भी चाहता है कि कोई खित्ते में उसको कोई कमतर या छोटू ना समझे, वो बिल्कुल एक बाइज़्ज़त और बावक़ार और वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात और अरब ममालिक के साथ जो सिलसिला चल रहा है इंडिया का और बाकी जो मामला उस पर बात कर रहे थे, हम बढ़ते हैं शमशाद मांगट साहब की तरफ और उससे भी तबसरा लेते हैं कि शमशाद मांगट साहब, यूएई, सऊदी अरेबिया और हमारे ताल्लुकात वर्सेस भारत, तुर्की, ये ज़रा कूज़े में समुंदर को समोइए ना, क्या देखते हैं आप? असल में अली रज़ा साहब, ये बड़े अफसोसनाक पहलू है कि जब भी ये हमारे यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात के जो बादशाह सलामत लोग हैं यहाँ आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि हम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। आपको पता है पाकिस्तान के सफ़ीर कहीं पे कुछ नहीं करते। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान के फलां सफ़ीर ने ये काम कर दिखाया, कोई एक्सपोर्ट बढ़ गई, पाकिस्तानी लोगों के लिए जॉब्स बढ़ गई, स्टेटस एंजॉय करने जाते हैं, ये स्टेटस एंजॉय। तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, तो मुझे तो उस वक्त ही पता था कि इन्होंने भी वही करना है जो हमारे अपने सफ़ीर करते हैं। अब सऊदी अरब से कितने पाकिस्तानी निकाले गए? सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात से 25 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं पाकिस्तानी, जिनको इन्होंने निकाल दिया। और इंडिया के साथ जिनसे हमारा अज़ल से दुश्मनी है, जो हमें मानने को तैयार नहीं, उनसे उन्होंने मुआहदा कर लिया है। इंडिया इनको अफरादी कुव्वत देगा और पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका अगर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में आप देखें
تو ان کے ساتھ سی کلاس کیٹیگری میں یہ سلوک کرتے ہیں. وہاں پہ نمبر 1 اب یہ انڈینز کو سمجھتے ہیں. تو ہمارے بھائی ہمارے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے سفیر ہیں, اور یہاں آ کے شکار کھیلتے ہیں, ہم کتنی خدمت ان کی کرتے ہیں. اور پرانی لیز پہ ابھی پنجاب اسمبلی نے ٹھیکہ پرانی لیز پہ بحال کیا, پرانے ریٹوں پہ یہ پنجاب اسمبلی نے کیا, کیونکہ یہ دوستانہ تعلقات کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہاں نایاب ہوتے ہوئے پرندے مارنا بھی دوستانہ تعلقات کے لیے ضروری ہے. بھائی سے آپ خود اندازہ لگا لیں, آپ محبتیں بڑھتی ہیں. اور یہ بھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, ایک پاکستانی کی ڈائری جو سعودی عربیہ سے اس نے لکھی, اس نے کہا حضور والا کہ آپ ڈریں اس وقت سے جب یہاں سے بسوں کی بسیں اور ٹرکوں کے ٹرک بھر کے پاکستان آئیں گے. اور اس نے اپنے باپ کا بتایا کہ میرا باپ 17 سال کام کرتا ہے سعودی عربیہ, انہوں نے 2-3 دن کی مہلت مانگی تو انہوں نے کہا جاتے ہو یا آپ کو بھگوڑا قرار دے کے نکالیں. یہ صورت حال ہے. ایسی ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. ایسے ہی چلیں اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے جی. ہماری ایک اچھی رپورٹ ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی پہ اس نے اتنا قابو پا لیا ہے کہ اب یہ 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے. پہلے 5ویں پہ تھا, اب 7ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ 2006 سے 2019 میں دہشت گردی کے واقعات اتنے کم ہوئے ہیں کہ 90% کمی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. نہیں, اس میں بنیادی جو کردار ہے نا ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہم کامیاب ہوئے ہیں وہ بھارت کے نیٹ ورک توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ کلبھوشن یادیو جب پکڑا گیا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں نا کہ مسلسل ریشو کم ہوتی گئی, کیونکہ کلو ملتے چلے گئے, نیٹ ورک ٹوٹتے چلے گئے. پھر افغانستان میں جو بیٹھ کے لوگ وارداتیں کر رہے تھے ادھر سے بھی پاکستان نے بہت زیادہ توڑ کیا ہے. تو یہ کم ہوتے ہوتے جو تعداد آپ نے بتائی ہے وہاں تک آ گئے. تو اس میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کا بھی کمال ہے, بلکہ انہی کا کمال ہے, مسلح افواج کا بڑا زبردست کمال ہے. لیکن ایک بات ایک اور بڑی جڑی ہوئی ہے کہ جب سے امریکہ نے سوچا ہے یہاں سے واپس جانے کا اور وہ اپنا بوریا بستر گول کر رہا ہے, یہ بھی بڑا فیکٹر ہے. کیونکہ امریکہ جہاں جاتا ہے وہ آس پاس خون ریزی کرواتا رہتا ہے از خود. تو ایک اس کی سوچ کا مثبت ہونا واپسی کا, اور دوسرا پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے جو نیٹ ورک پکڑے ہیں اس کے بعد یہ دہشت گرد 37 گروپوں میں سے ٹوٹل 10 رہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ بھی فارغ ہو جائیں گے. لیکن اس کے باوجود کیونکہ بھارت کا کام ہے نا جھوٹ بولنا, تو وہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی جھوٹی خبریں دیتا رہتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ دنیا اندھی نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. گھوٹے میں ہی جھوٹ ہے, وہ جھوٹ کے سوا چل نہیں زمینی حقیقتیں کیا ہیں. اچھا یہ ایک تو ایک اچھی خبر تھی ماگڑ صاحب کہ ماشاءاللہ ہمارا ایک یہ صورتحال بہتر ہوئی ہے, انسانوں نے, لوگوں نے, پاکستانی شہریوں نے آزادی سے سکون سے جینا شروع کیا, ورنہ روزانہ ہم دھماکوں کی کوریج کر رہے ہوتے تھے اور یہ وہ چیز رہے ہوگی. اللہ کا شکر. ایک اور افسوسناک جو خبر یہ ہے, یہ کورونا جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 111 بندے مر گئے ہیں. یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. ہمارا پچھلا ریکارڈ ٹوٹ گیا, پہلے 106 تک ہم پہنچے تھے, اب 111 پہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں یہ بات تو ہمارے ماہرین کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے, اور لیکن کرونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو ہمیں صفائی کے اوپر لازماً جانا پڑے گا. آپ ہمارے گلیاں محلے دیکھیں, ہمارا رہن سہن دیکھیں, وہ بہت زیادہ کوئی صاف ستھرا نہیں ہے. اور دوسرا اس کے بعد چونکہ ہم ایک پرہجوم کنٹری ہے, 22 کروڑ یہاں پہ رہتے ہیں لوگ, تو ہمارا میل جو آپ ہسپتالوں میں چلے جائیں رش لگا ہوا ہے, دکانوں پہ چلے جائیں, مارکیٹوں میں چلے جائیں, مارکیٹوں میں چونکہ لوگوں کا کاروبار ہے, ہسپتالوں میں ہمارے مریض اتنے زیادہ ہیں کرونا کے علاوہ, تو وہاں رش ہے. تو اس وبا کو پھیلنے میں زیادہ جو ہے ہماری لاپرواہی نے جو ہے وہ اس کو طوالت دی ہے, جس کی وجہ سے یہ بکھرتا جا رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اگر وہ گھر بیٹھ جائیں, مارکیٹوں میں نہ جائیں تو مارکیٹوں کا کام نہیں چلتا, ان کا اپنا بھی کام نہیں چلتا. چونکہ ہم بہت زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو خطرناک نہیں سمجھنا چاہیے 111 کو, چونکہ ہمارے ہاں ٹائیفائڈ بھی ہے, ہمارے ہاں ڈینگی بھی ہے اور دیگر بیماریاں بھی ہیں. لیکن چونکہ میڈیا صرف اس کا بتاتا ہے تو یہ ہمارے دل میں تیر کی طرح لگتا ہے کہ یار 111 مر گئے نا, حالانکہ باقی میں امراض بھی ہیں. جی باقی امراض بھی ہیں, لیکن بہرحال یہ بھی کہا گیا ہے کہ حیات بدل. جامعہ کراچی کی ریسرچ کے مطابق اس وائرس نے اپنی شکلیں بہت زیادہ بدل لی ہیں, اور یہ 109 تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اس ایک وائرس میں, اور انہوں نے ٹیسٹ کیے بہت سارے لوگوں کے. تو صورتحال بہرحال ظاہر خراب ہے, لیکن ہم خوف و ہراس کیونکہ نہیں پھیلاتے, تو ہم اس لیے آپ کو یہ کہیں گے اپنی احتیاط بھی کیجیے گا. خوف زیادہ نہ ہو لیکن احتیاط کیجیے گا, اور احتیاط کریں گے تو محفوظ رہیں گے. احتیاط یہ ہے کہ ماسک لگائیے, ہاتھوں کو دھوئیے اور فاصلہ رکھیے. ناظرین آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, اگلے پروگرام میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.